السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم حضرات و خواتین، آج قربانی کی مناسبت سے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قربانی کرنے والا کیسا ہو۔ قربانی کرنے والا کیسا ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطبہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے کان اذا صعد الممبر، صحابہ کرام کہتے ہیں اقبلنا الیہ بوجوہنا، ہم اپنے چہروں سمیت آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو خطیب کی طرف دیکھ کر خطبے کو سننا یہ خطبہ کا ادب ہے، یہ طریقہ ہے۔ سر کو نیچے کر کے، اونگ کر کے، سو کر کے خطبہ سننا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اس لیے جو لوگ سو رہے، ابھی خطبہ شروع بھی نہیں ہوا کہ لوگ سونا شروع کر دیے۔ یہ مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ فین، اے سی، کولر سے لوگ ابھی زیادہ ماشاءاللہ آرام پسند ہو جا رہے ہیں، اور اس کا جہاں ایک طرف فائدہ ہے کہ توجہ سے عبادت میں یکسوئی اور خلوص سے عبادت ہوتی ہے، وہیں دوسرا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سو جا رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی بھی، صرف ہمارے خطبے میں نہیں، کبھی بھی خطبے جمعہ میں باقاعدہ متوجہ ہو کر، سر اوپر کر کے، خطیب کی طرف دیکھ کر کے خطبہ سننا یہی سنت ہے۔ اور ایک بات،
قبلے کی طرف منہ کر کے قبلہ کی دیوار دیکھ کر کے بیٹھنا یہ بھی غلط ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قبلے کی دیوار کی طرف بیٹھ کر کے اسی طرف دیکھتے رہتے ہیں، قبلے کو نہیں دیکھنا ہے، سامنے کی دیوار کو نہیں دیکھنا ہے، خطیب کو دیکھنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کراس ہو کر کے، سائیڈ والے کراس ہو کر کے بیٹھتے ہیں تو یہی بہتر طریقہ ہے۔ بہرحال جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے، اور مجھے آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو سمجھانا ہے، اور وہ ہے قربانی کرنے والا کیسا ہو۔ ہم میں سے ہر شخص جیسے ہی قربانی کا وقت قریب ہوتا ہے تو لوگ طرح طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں، اور قربانی سے متعلق اکثر مسئلے قربانی کے جانور کے بارے میں ہوتے ہیں۔ بکرے کی سینگ اگر ذرا ٹوٹی ہو تو چلتا کیا؟ بکرے کی آنکھ میں تھوڑا نشان ہے، کیا ہو سکتی کیا قربانی؟ بکرے کی دم کٹی ہوئی ہے، کیا قربانی اس کی جائز ہے؟ یعنی ملا جلا کر کے سارے سوال قربانی کے جانور کے بارے میں ہی ہوتے ہیں۔ یقیناً قربانی کے جانور کا عیوب، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا ضروری، بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے جانور میں 4 عیب ایسے ہیں، اگر وہ عیب قربانی کے جانور میں ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ واضح طور پر وہ آنکھ کا کانا ہو، صاف دکھ رہا ہے کہ ایک جانور آنکھ کا کانا ہے، یا پیر سے لنگڑا ہے، واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، یا ایک کہ واضح طور پر اس کے اندر بیماری نظر آ رہی ہے، یا ایک کہ اتنا لاغر، اتنا کمزور اور بوڑھا جانور ہے کہ اس کے ہڈیوں میں گود نہیں ہے، صحیح سے کھڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ 4 ایسے عیب ہیں، اگر قربانی کے جانور میں یہ عیب پائے جاتے ہیں تو اس کی قربانی بالاتفاق جائز نہیں۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آج کے خطبے میں، جیسے ہم سب کی یہ کوشش اور فکر ہوتی ہے کہ ہماری قربانی کا جانور تمام عیبوں سے پاک صاف ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ورنہ عیب دار جانور کو ہم نہیں خریدتے ہیں، باقاعدہ تحقیق کر کے، مسئلے پوچھ کر کے قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں۔ ویسے ہی ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ قربانی کرنے والے افراد بھی عیب سے پاک ہوں۔ جیسے قربانی کا جانور عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، قربانی کرنے والا انسان بھی عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ کن عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے؟ خاص طور پر قربانی کرنے والا انسان کیسا ہونا چاہیے؟ 5 باتیں مجھے بتانا ہے، اور خلاصے کے طور پر وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا انسان نمبر 1 موحد ہو، توحید والا ہو، اس کے عقیدے میں کوئی فساد اور بگاڑ نہ ہو، شرک سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس لیے کہ مشرک انسان کی قربانی یا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا، قربانی کرنے والا مخلص ہو، ریاکار نہ ہو، ریاکار انسان کی قربانی اور کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تیسرا، قربانی کرنے والا متبع سنت ہو، بدعتی نہ ہو، بدعتی کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ چوتھا، قربانی کرنے والا متقی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے اور قربانی کے قبول ہونے کے لیے متقی ہونا شرط لگایا ہے، اور یہ قربانی کا مقصد بھی ہے تقوی۔ 4، 5ویں چیز، قربانی کرنے والا انسان حلال خور ہو،
حلال کمانے والا ہو، حرام خور انسان کی، حرام کمانے والے انسان کی کتنا بھی قیمتی بکرا مہنگا جانور خرید لے اور قربانی کرے بڑے جذبے کے ساتھ، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ 5 باتیں، اور ان 5 باتوں کو تھوڑا دلیلوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہو، عیب دار جانور ہم قربانی نہیں کرنا چاہتے، اسی طریقے سے ہماری کوشش ہو کہ ہم بھی عیبوں سے پاک صاف رہیں۔ اس لیے کہ روئے زمین پر پہلی جو قربانی ہوئی، آدم کے 2 بیٹوں نے جو قربانی پیش کی تھی، تو آدم کے ایک بیٹے حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو قابیل کی قربانی کے قبول نہ ہونے کی جو وجہ ہے، اس کی قربانی میں کوئی کمی نہیں تھی، وہاں قربانی کرنے والے میں کمی تھی۔ قربانی میں کمی نہیں تھی، قربانی کرنے والے میں کمی تھی، جس کی وجہ سے قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، قابل قبول نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جیسے ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے قربانی کا جانور پاک صاف ہو، قربانی کے جو شروط ہیں وہ سارے شروط ہمارے جانور کے اندر پائے جائیں، تو اسی طرح سے ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم بھی عیبوں سے پاک صاف رہیں، اور عمل کی قبولیت کے لیے جو کنڈیشن ہے، جو شرائط ہیں، وہ ہمارے عمل میں، ہماری قربانی میں پایا جانا چاہے۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے قربانی کرنے والے کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ وہ موحد ہو۔ ہماری قربانی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ہم جانور ذبح کرتے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جانور ذبح کرتے تھے، کس کے لیے؟ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ اسلام نے اس کی مذمت کی اور لعنت بھیجی اس شخص پر، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت، اور ایسا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے مسلمان بھائی ولیوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، خبروں پر، آستانوں پر، درگاہوں پر جا کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ یاد رکھیں کہ قربانی میں اور اسلام کی ہر عبادت میں، ابھی حج کا ٹائم ہے، قدم پر ہمیں ان عبادتوں کے ذریعے توحید کا درس دیا جاتا، توحید کا سبق یاد دلایا جاتا۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اپنے توحید کو پختہ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین زندگی بھر توحید کی دعوت دیے، توحید کی راہ میں ساری مخالفتوں کا سامنا کیے، شرک کے خلاف لڑتے رہے، اپنوں کی مخالفت، بادشاہ وقت کی دشمنی، قوم کی مخالفت، سب کچھ برداشت کیے۔ زندگی بھر توحید کی فکر کرنے والا انسان، امام الموحدین، اللہ کے خلیل، اللہ سے اپنی توحید کی اور اپنے بچوں کے توحید کی حفاظت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب ابراہیم خلیل اللہ جو امام الموحدین تھے، انہیں اپنے اور اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے، تو ہمیں اور آپ کو بدرجہ اولا اپنی توحید کی فکر کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم توحید والے ہیں، ہمیں توحید کی کیا ضرورت ہے؟ توحید کی ہمیشہ، ہر لمحہ، زندگی کی آخری سانس تک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ہو تو اسی اسلام پر، اسی توحید پر، اسی ایمان پر ہونی چاہیے۔ اور بشارت سنائی گئی
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ پیغام دیتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا حج اللہ کے لیے، میری ساری عبادت صرف اللہ کی رضا کے، میں غیر اللہ کے نام پر کچھ نہیں کر سکتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اللہ نے کہا اس کا وہ عمل ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، آج کتنے ایسے ہمارے بھائی جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، اللہ کے اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر جاتے ہیں غیر اللہ کے دربار پر حاضری دیتے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے سامنے بھی جھکیں، غیر اللہ کے دربار پر جا کر کے سجدے کریں، ولیوں سے مانگیں، مرادیں مانگیں، ایسے لوگ ایک نہیں ہزاروں قربانیاں کر دو، ایک حج نہیں ہزاروں حج عمرے کر لو، تمہاری یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ پکے توحید والے بنو، اسی توحید کے لیے یہ زمین قائم ہے، اسی توحید کے لیے یہ آسمان قائم ہے۔ روئے زمین پر توحید والے نہیں، یہ نہ آسمان کی ضرورت نہ یہ زمین کی ضرورت۔ اسی توحید کی دعوت کے لیے انبیاء اس دنیا میں آئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، سب کچھ اسی توحید کے لیے ہے۔ توحید ہے تو سب کچھ، توحید نہیں تو سب ختم۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہمیں توحید والا بنایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس نعمت کی قدر معلوم نہیں، اس نعمت کی قدر معلوم نہیں، باپ دادا کی وراثت میں یہ نعمت مل گئی، قدر معلوم نہیں۔ اس شخص سے پوچھو جو مزاروں اور آستانوں کا چکر لگاتے لگاتے آج وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اس نعمت کو پایا ہے، اس سے اس نعمت کی اہمیت پوچھ۔ دیگر اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں کو دیکھ کر کے اسلام کی نعمت کی قدر معلوم کرو، اور مسلمانوں میں جو توحید کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کے توحید کی نعمت کو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں صرف رب کے سامنے جھکنے والا بنایا، ہماری پیشانی صرف رب کے سامنے، ہمارا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے، ہم مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے، ہماری ساری عبادت صرف اللہ کی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حج سے، قربانی سے، اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں سے توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ موحد ہونا ضروری ہے، کسی مشرک کی قربانی قبول ہونے والی نہیں۔ زندگی میں شرک آ جائے، رہی صحیح عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ نے ایک ساتھ ایک ہی جگہ 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں۔ اس کے بعد کہا اگر ان پیغمبروں سے بھی شرک نعوذ باللہ ممکن نہیں ہے، انبیاء تو توحید کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے، اگر ان سے بھی شرک کا کوئی کام ہو جاتا تو ان کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اس لیے اپنی توحید کی حفاظت کرو، شرک سے توبہ کرو، تب جا کر کے ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ قبول ہوگا۔ موحد ہونا ضروری ہے، مشرک کی قربانی قبول نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے مخلص ہونا ضروری ہے، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو، اور یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں۔ ایک بندے مومن کے لیے سب سے مشکل کام، میرے لیے، آپ کے لیے سب سے مشکل کام اگر وہی ہے تو اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کر۔ اچھے لوگ اپنے عمل میں ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آدمی طواف کر رہا ہے تو سیلفی لے رہا، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ میں سجدے میں آدمی رو رہا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے رونے کی بھی کیفیت
میرے رشتہ داروں کو، میرے دوستوں کو معلوم ہو جائے، سجدے کی بھی فوٹو باقاعدہ دوستوں میں نشر کر رہے، ہر چیز میں سیلفی، ہر چیز میں فوٹو، ہر چیز میں تصویر. ریاکاری اس قدر عام ہو چکی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے. ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. سنن نسائی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. اس نے کہا الرجل غزا یلتمس الاجر والذکر ما له. اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہے. اس کا دو مقصد ہے، ایک تو نام کمانا چاہتا ہے اور دوسرے ثواب کمانا چاہتا ہے. اسے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. دو مقصد ہے، نام چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، کیا ملے گا اسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. 3 بار سوال کیا، تینوں بار یہی جواب، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالی صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کی. میرے بزرگ اور دوستو، کیا حقیقت نہیں ہے؟ آج گلی محلوں میں دیکھو، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد 10-11 بجے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، بکرے لے کر کے نمائش کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو اپنے بکروں کی اسٹیٹس لگاتے ہیں، باقاعدہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کی فوٹو نشر کریں گے. اپنی قربانیوں کو ریاکاری سے بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ یاد رکھو یہ عظیم عبادت اس کے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جائیں. کبھی بھی یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. ریاکاری یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ. شیطان پہلے ہمیں نیکی سے روکتا ہے، کوشش یہ نیکی نہ کرے، اور جب اس مقصد میں، اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، ہم نیکی کرنے لگتے ہیں، تو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری محنت کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے اور ریاکاری پیدا کر کے ہماری محنت کو ضائع کر دیتا. ہم عمل بھی کریں اور ہماری محنت کا آخرت میں اللہ کے پاس صلہ بھی نہ ملے. یہ عقل مندی کی بات نہیں. قیامت کے دن جب بدلے کا ٹائم ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے ریاکاروں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے، ان سے جا کر کے تمہاری نیکیوں کا بدلہ لے لو. بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ، مالک یوم الدین جسے ہم بولتے، بدلے کے دن کا مالک اللہ. روز قیامت جس شخص کو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے سے محروم کر دے، کون سے بدلہ دے؟ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. قرآن میں سورۃ الغاشیہ کے شروع میں ہمیں یہی پیغام دیا جاتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بار بار اس آیت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو. اگر اللہ توفیق دے، تفسیر کی کتاب کو اٹھاؤ. یہ الماریوں میں، مسجدوں کی الماریوں میں، گھروں کی الماریوں میں جو کتابیں اور قرآن مصحف رکھے ہوئے ہیں جن پر دھول لگی ہوئی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیے، لے کر کے اس کی تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ قیامت کے دن ایسے عمل کرنے والے آئیں گے، دنیا میں عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، صرف عمل کا جذبہ، ہمیشہ عمل کے پیچھے بھاگتے تھے. آج آپ دیکھیے لوگ کھڑے کھڑے تسبیح کے دانے گھماتے رہتے ہیں، جہاں دیکھو تسبیح گھماتے رہتے ہیں. ہمیشہ عمل کی بات، ہمیشہ عمل. قرآن میں کہیں بھی اللہ نے اکثر عمل، زیادہ عمل کی بات نہیں کی. اللہ نے کون سے عمل کی بات کی؟ عمل صالح کی بات کی، عمل احسن کی بات کی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ صالح عمل، احسن عمل جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، یہ احسن عمل، یہ صالح عمل کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صالح عمل کسے بولتے ہیں؟ الخالی من الریا،
الخالی من الریا المقید بالسنہ. عمل صالح جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، وہ عمل صالح کون سا ہے؟ جو ریاکاری سے خالی ہو، جس میں اخلاص ہو اور نبی کی سنت کے مطابق، تو وہ عمل صالح. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو. یہ آسان نہیں ہے. اپنے نفس سے لڑو خالص اللہ کے لیے. کوئی تعریف کرے نہ کرے، ہم تو یہ چاہتے ہیں آدمی ایک مصلی اٹھ کر کے اگر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، فین چل رہا ہے، تو فین بند کرتے ہوئے، بٹن بند کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے چاروں طرف، کون تو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں فین بند کر رہا ہوں. مؤذن صاحب چھوڑ کر چلے گئے، میں بند کر رہا ہوں، میری ڈیوٹی نہیں ہو. وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل بھی لوگ دیکھیں. ماشاءاللہ کتنا خدمت کا جذبہ ہے مسجد کا. میرے بزرگوں اور دوستو، اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، آسان نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے. اگر توفیق ملے تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے. اور محدثین نے لکھا ہے ھذا دعاء عظیم ينبغي ان يحفظ له. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بار بار اپنے کتابوں میں اس دعا کی ترغیب دلاتے ہیں. حضرت عمر اس دعا کو کرتے تھے. کیا ہے دعا؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعل عملی لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ، میں جو بھی عمل کروں میری زندگی میں، میرے ہر عمل کو صالح عمل بنا، اور میرے ہر عمل کو خالص تیری رضا کے لیے بنا. میں اپنے عمل میں کبھی کسی کو شریک نہ کروں. کون دیکھ رہا ہے، کون میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے میرے رب کے پاس مجھے بدلہ چاہیے. میرے عمل کی تعریف میں اللہ سے سننا چاہتا ہوں. میرے عمل کا بدلہ میں اللہ کے پاس حاصل کرنا چاہتا ہوں. اخلاص پیدا کیجئے، ورنہ یہ قربانی، یہ حج، یہ عمرے، یہ بڑی بڑی عبادتیں سب بیکار ویسٹ ہو جائیں گے. محنت کر کے بھی عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک گئے، لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ بعد والی آیت پڑھ لیجیے، انجام معلوم ہو جائے گا. کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، اتنا عمل کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہے؟ یہ لوگ جہنم کی دہکتی بھڑکتی آگ میں داخل. تسقی من عین آنیہ. اس جہنم کی آگ میں ان کو گرم، انتہائی گرم کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل میں اخلاص پیدا کر. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز، قربانی کرنے والا متبع سنت ہو. متبع سنت، ہر عمل میں نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، یہ ضروری ہے. اور اللہ یہی دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دو چیزیں دیکھتا ہے. جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والے کی دو چیز اللہ دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا ہے تمہارا دل کیسا ہے، دل میں ارادہ کس کے لیے، نیت کس کے لیے، کس کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو. اور دوسرا، تمہارا عمل دیکھتا ہے، کیا وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے. اگر کوئی بھی ایسا عمل، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی شخص کوئی عمل کرے نبی کے طریقے کے مطابق اگر وہ نہیں ہے، یاد رکھو، عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، کیسا بھی عمل ہو، اس کے پیچھے آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کتنے پیسے خرچ کر دیے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا. اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ویسٹ ہے تمہاری محنت، ضائع ہے، برباد ہے. آخرت میں تمہارا عمل وہ قبول نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو، سنت کی اتباع، ہم اہل السنہ ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے. ہم اہل السنہ ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے. ایک ایک سنت کو صحابہ تلاش کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتے تھے. آج یہ بڑا افسوس ہے، سنت پر عمل کرنے والی جماعت، سنت پر عمل کرنے والی جماعت نے نبی کی سنتوں کو صرف نمازوں میں خاص کر دیا، وہ بھی نماز کی چند سنتوں میں خاص کر دیا. رفع یدین کر لیے، سینے پر ہاتھ باندھ لیے، آمین زور سے بول دیے. ہم یہ سمجھتے ہیں نبی کی صرف یہی سنت ہے،
یہ اور بات ہے کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہم میں سے کتنے لوگ اس کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ من رحم ربی، اکثر لوگ سنت موقدہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوست، نماز کے علاوہ بازار میں خرید و فروخت کا ہمارا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہم وہاں پر نبی کی سنت نہیں ڈھونڈتے۔ ہماری شادیوں میں، ہمارے فنکشن ہال میں، ہمارے معاملات میں، ہماری گھریلو زندگی میں ہم وہاں نبی کی سنت تلاش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے آج کتنے ایسے لوگ ہیں افسوس کے ساتھ کہتے ہیں فلاں نوجوان کی نمازوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نوجوان کی نمازوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ماشاءاللہ نمازوں میں بڑے آگے آگے صف اول کے نمازی، اچھی داڑھی رکھنے والے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، بڑے بڑے علماء سے رابطے میں رہنے والے، علماء کے نمبرات اپنے فون میں رکھنے والے، اور جلسے جلوس میں، اجتماعات میں، دروس میں آگے رہنے والے، لیکن یہی نوجوان اپنی فیملی لائف میں زیرو ہے، فیل ہے، فیملی لائف میں زیرو ہے۔ اسے بیوی بچوں کا حق معلوم نہیں، اسے ماں باپ کی عظمت کا پتہ نہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں ایسی اولاد کے بارے میں روتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مولوی صاحب میرے بچے کو ماں باپ کے بارے میں بھی ذرا بولو، میرے بچے کو ماں باپ کے بارے میں بھی تھوڑا سمجھائیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، افسوس ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والے، یہاں پر بیٹھ کر کے محمد بن سلمان کو مشورہ دینے والے، سعودی حکومت کے بارے میں تبصرے کرنے والے، ایران اور توران کے بارے میں فیصلے کرنے والے، بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو ایسا ہونا چاہیے، وہاں کی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، مولوی صاحب سے شکایت کرتے ہیں، مولوی صاحب ذرا بچے کو نصیحت کیجئے، بچہ میری بات نہیں مانتا۔ ہمارے گھر میں میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ ایک چھوٹی فیملی میں ہمارا نہیں چلتا، ہماری بات کی قدر نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سعودی حکومت تک پہنچ جائے، محمد بن سلمان بھی ہماری بات پر ہمارے مشورے پر عمل کرے۔ میرے نوجوانوں، نبی کی سنت صرف نماز کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کا اسوہ زندگی کے ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ ایک اہل حدیث نوجوان کی یہی پہچان ہے۔ اہل حدیث نوجوان کو دیکھ کر کے بدعتی نوجوان اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو دیکھ کر اہل حدیث ہوتا۔ ہمارے نوجوان دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، میری بات ادھر ادھر جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی دعوت اخلاق اور کردار اور عمل کی دعوت ہے۔ اخلاق اور کردار اور عمل کی دعوت، یہ بھی دعوت ہے۔ آپ اپنے اخلاق کو مثالی بنائیے، عمل میں اتنے اچھے رہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اہل حدیث بنائیں۔ یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اچھی سمجھ دے، نیک توفیق دے، اور عمل صالح میں، نیکیوں میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قربانی کرنے والے کے لیے متبع سنت ہونا ضروری ہے۔ بدعتی کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا، تو صاف طور پر اللہ کے نبی نے حدیث میں ذکر کر دیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ وَالْمُتَابَعَةَ سَبَبًا لِقُبُولِ الْأَعْمَالِ۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ فلا بد ان يكون العمل خالصا للہ وصوابا على شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل میں اخلاص اور نبی کا طریقہ، یہ دونوں بنیادی شرط ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز، قربانی کرنے والا متقی ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹے روئے زمین کی پہلی قربانی کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ نے ایک کنڈیشن لگایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پڑھ لیجیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا، اور یہی قربانی کا مقصد ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کو تقوی مطلوب ہے۔
اور اللہ کے نبی امام المتقین سب سے بڑے متقی ہو کر کے اللہ سے تقوی مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. تقوی پیدا کریں. اور آخری چیز حلال کمائیں، حلال کھائیں اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں. اس کا تعلق ہمارے اخلاق سے، ہماری عبادتوں سے بڑا گہرا ہے. یاد رکھو، اگر ہمیں اپنی عبادتوں میں لذت نہیں ملتی ہے، ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنی تلاوت میں سکون نہیں ملتا ہے، تو یاد رکھو اپنی غذا کا جائزہ لو. ہماری کمائی کیسی ہے، ہماری خوراک کیسی ہے. بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بیوی بات نہیں سنتی ہے، گھروں میں الجھنیں ہیں، اختلافات ہیں، مسائل ہیں. سارے مسائل کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ روزی کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل اشعث اکبر یمد یدیہ الى السماء یقول یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذی بالحرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. اللہ کے نبی نے کہا، ایک آدمی کے پاس پانچ اسباب ہیں، اس کے پاس اس کی دعا کے قبول ہونے کے لیے اس کے پاس 5 ذریعے ہیں. اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. وہ مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ مجبور انسان ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا اور اللہ کی صفت ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے. یہ 5 ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرتا ہے. لیکن صرف اس لیے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کہ وہ جو کھایا ہے وہ حرام کا، جو پیا ہے وہ حرام کا، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا، اس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. نبی نے کہا، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. کوئی بھی ایسا صدقہ اور خیرات جو آدمی حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے صدقہ کرتا، لوگ یہاں سے کمائے، وہاں سے کمائے، اس کو ڈالے، اس کو ڈالے، اور اس کے بعد بڑی شان سے بڑا بکرا قربان کرتے. اللہ کی راہ میں خوب صدقہ اور خیرات سب سے بڑا چندہ انہی کا ہے. یاد رکھو، ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا جو حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے ہو. جو حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے قربانی کی جائے، اللہ اسی قربانی کو قبول نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو یہ 5 باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم موحد ہوں، مشرک کی قربانی قبول نہیں. مخلص ہو، ریاکار انسان کی قربانی قبول نہیں. متبع سنت ہو، بدعتی کی قربانی قبول نہیں. متقی ہو، اور آخری چیز کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں. حرام خور انسان کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.